پیاری بہنوں، اب میں بات کرتی ہوں دوسری چیز کی، اور وہ ہے گندی زبان۔ گندی زبان سے مراد صرف گالیاں دینا نہیں، بلکہ وہ زبان جو جھوٹ بولتی ہے، جو غیبت کرتی ہے، جو چگلی کرتی ہے، جو رشتوں میں زہر گھولتی ہے، جو دلوں کو توڑ دیتی ہے، جو عزتوں کو نیچا دکھاتی ہے۔ ایسی زبان جب عورت اپنے شوہر، بھائی، ماں یا کسی بھی قریبی انسان کے سامنے استعمال کرتی ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں بولتی، وہ اپنے ہی گھر میں آگ لگا رہی ہوتی ہے۔ ایسی زبان خاندانوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، دلوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے اور دو پارٹیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی سے پوچھا گیا کہ آپ نے سچ بولنا کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے ان لوگوں کی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھا جو جھوٹ بولتے تھے، مطلب میں نے جھوٹے لوگوں سے سچ سیکھا ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس نہیں جاتا تھا جو جھوٹ بولتے تھے، اور میں نے ان جیسے کام بھی نہیں کیے، اس لیے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ میں نے سچ کہاں سے سیکھا؟ جھوٹے لوگوں سے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو ہوگی دوسری چیز۔ اب میں بتاتی ہوں تیسری چیز کے بارے میں، اور وہ تیسری چیز ہے عورت کا چلتے ہوئے حرکت کرنے والا سینہ۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا جب آپ بازاروں میں یا خرید و فروخت کے لیے جاتی ہیں تو وہاں بہت سی عورتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے، بال کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، اور ان کا سینہ ایسے انداز میں حرکت کرتا ہے کہ کپڑے ہونے کے باوجود وہ ننگی دکھائی دیتی ہیں۔ لباس اتنا چست اور باریک ہوتا ہے کہ جسم کی ہر لکیر نمایاں ہوتی ہے، اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی مرد انہیں دیکھے اور پسند کرے، ہماری تعریف کرے۔ میری پیاری بہنوں، یہ عورتیں کتنا بڑا گناہ کرتی ہیں۔ عورتیں اتنا بڑا گناہ کیوں کرتی ہیں؟ ہمارے نبی نے معراج کی رات جہنم میں عورتوں کو بالوں سے لٹکے ہوئے دیکھا، اور وہ لٹکی ہوئی عورتیں چیخ رہی تھیں، ان پر دردناک عذاب ہو رہا تھا۔ ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسم کے وہ حصے دوسروں کو دکھاتی تھیں جنہیں پردے میں رکھنا فرض تھا۔ میری پیاری بہنوں، جو عورتیں اپنے سینے کو نمایاں کرتی ہیں وہ اپنے عمل سے بربادی کو دعوت دیتی ہیں، وہ اپنی عزت، حیا اور آخرت سب کچھ کھو دیتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اب میں بات کرتی ہوں چوتھی چیز کے بارے میں، اور وہ چوتھی چیز ہے عورت یا مرد کے گھٹنے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک بہت بڑا فیشن بن چکا ہے، ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے اپنی پینٹ کے اس حصے کو کاٹ دیتے ہیں جہاں گھٹنے ہوتے ہیں، اور وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جدید دکھ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت ظاہر کرنا گناہ ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے اسے ظاہر کرنا گناہ ہے، اور عورت ہو یا مرد، گھٹنوں کا پردہ فرض ہے۔ جو لوگ اسے ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب کے مستحق بن جاتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کہیں جا رہی تھی، جاتے جاتے اس نے درخت کے نیچے ایک اللہ والے کو دیکھا۔ وہ یہ سمجھ کر بے پردگی سے اس کے قریب سے گزری کہ وہ اندھا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے سامنے سے گزری، اللہ والے نے سر اٹھا کر کہا، بیٹی، جن گھٹنوں پر سجدے ہوتے ہیں جب وہی ننگے ہو جائیں تو اللہ کی رحمت نہیں بلکہ لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ عورت حیران ہو گئی، بولی، بابا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں اندھا ہوں مگر میرا رب دیکھتا ہے، اور جب وہ کسی کی بے حیائی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اندھوں کو بھی دکھا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا پیغام ہے کہ جو گھٹنے پردے میں نہیں ان پر نہ سجدہ قبول ہوتا ہے نہ رحمت اترتی ہے، اور جو عورت یا جو بھی مرد انہیں ظاہر کرتا ہے وہ خود اپنی عزت، اپنی عبادت اور اپنی بخشش کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہوش کرو، یہ فیشن نہیں، یہ جہنم کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے۔ اب میں بات کرتی ہوں پانچویں چیز کے بارے میں، اور وہ پانچویں چیز ہے دولت۔ میری پیاری بہنوں، آج بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنی دولت پر ناز کرتی ہیں، اپنی کمائی یا باپ کے دیے ہوئے مال پر فخر کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے،
اور اسی غرور میں آ کر وہ اپنے شوہر کو عزت دینا بھول جاتی ہیں، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا بھول جاتی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنے کو اپنی توہین سمجھتی ہیں اور ہر کسی کو اپنا غلام سمجھ کر ان کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ ان کے لہجے میں نرمی کی جگہ غرور اور عاجزی کی جگہ تکبر ہوتا ہے۔ میرے معاشرے کی کتنی ہی عورتیں ہیں جو شوہر کے سامنے گردن تان کر کھڑی ہوتی ہیں، انہیں کم تر سمجھتی ہیں اور دل ہی دل میں یہ سوچتی ہیں کہ اگر میرے پاس دولت نہ ہوتی تو یہ شوہر میری قدر کرتا۔ مجھے ان کم عقل عورتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ناقص العقل عورت جو خود رب کے رحم پر زندہ ہے وہ کیسے ایک مرد کے سامنے تکبر کر سکتی ہے۔ کیا وہ یہ بھول گئی ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت پر غرور کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں جو تمہاری عقل کو جھنجھوڑ دے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت بہت زیادہ دولت مند تھی، شوہر ایک عام ملازم تھا، دن بھر محنت کرتا، پسینہ بہاتا، گھر آ کر تھکا ہارا بیٹھتا تو وہ عورت طنز سے کہتی، بس یہی کمایا، تمہارے جیسے شوہر تو نوکر سے بدتر ہیں، میں نے تمہیں اپنا شوہر بنا کر احسان کیا ہے، روز تانے، روز تذلیل، یہاں تک کہ ایک دن اس شوہر نے خاموشی سے سارا دن روزہ رکھا، رات کو تہجد میں اٹھ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے میں بے غیرت نہیں، میری مجبوری ہے، اس عورت کے ہاتھوں رسوا ہو رہا ہوں، اگر میری بے عزتی تیری رضا ہے تو قبول، ورنہ مجھے اپنی رحمت دکھا دے۔ چند دن بعد اس عورت کی دولت پر ایسا وقت آیا کہ نہ مال بچا، نہ مکان، نہ زیور اور نہ ہی نوکر، اور نہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی جاتی رہی، شوہر کے دل سے محبت بھی جاتی رہی، نہ تو شوہر کے دل میں محبت رہی اور نہ ہی اس کے پاس صحت جیسی دولت رہی، اور جس شوہر کو وہ حقیر سمجھتی تھی وہی اسے دوا دینے والا تھا، پانی پلانے والا تھا، اس کی تیمارداری کرنے والا، اور تب اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے دولت پر ناز کیا، تجھے حقیر سمجھا، اور آج رب نے مجھے دکھا دیا کہ شوہر کا دل توڑنا رب کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت دولت کو سب کچھ سمجھ کر شوہر کے وقار کو پامال کرتی ہے وہ صرف شوہر کی نہیں اپنے نصیب کی بھی توہین کرتی ہے، اور جس گھر میں دولت کا غرور آ جائے وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، شوہر کے دل میں تمہارے لیے عزت ہو، تمہارے گھروں میں سکون ہو، آخرت میں اللہ کی رضا ہو، تو دولت پر نہیں، ادب، وفا اور عاجزی پر فخر کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارے پاس سب کچھ ہوگا مگر کوئی تمہیں عزت سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہے عورتوں کی وہ 5 چیزیں جو اگر کسی بھی عورت نے اپنے مرد کو دکھا دی تو وہ جلد تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اس کا رزق مٹ جاتا ہے، گھروں میں غربت آ جاتی ہے، رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں اور برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ خدارا میری بہنوں، ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو، ان پر پردہ رکھو، انہیں ظاہر کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، کیونکہ جو عورت اپنی عزت کی ان 5 دیواروں کو خود گراتی ہے وہ پھر پوری زندگی گری ہوئی رہتی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ نے جان لیا ہوگا کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی۔ تو خدارا میں دعا بھی یہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوہر کی فرما بردار بنائے، ہمارے شوہروں کے دلوں میں ہمارے لیے اور ہمارے دلوں میں شوہروں کے لیے محبت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔